الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، انیس بے کساں، چارہ سازہ درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، مرنے کے بعد سب لوگ خبر کے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وابن الکریم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو دور بیٹھے ہیں وہ تھوڑا قریب آ جائیں، آپ لوگ تھوڑا قریب آئیں، سامنے کی سب پہلے پر کر لیں، آپ لوگ قریب آئیں۔ نوجوان بچے ہیں، ابھی سے ٹیکے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑا قریب آ جائیں آپ لوگ۔ ماشاءاللہ، ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں آپ کو اور ہم کو صحت اور تندرستی کے ساتھ جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کریں کہ اللہ اسی طرح ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ پھر سے جمعہ بھی نصیب فرمائے، پھر آنے والا سال ربیع الاول شریف 12ویں اور 11ویں کا مہینہ بھی نصیب فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کے 26ویں پارے کی میں نے مشہور و معروف آیتوں کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اور ہم سب کو حضور کا چاہنے والا بنایا۔ ہم سب رسول اور آل رسول پر مر مٹنے والے ہیں، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کو ذرا غور سے سنیے اور اس کے بعد دیکھیے آپ
तबलीगी जमात अहले हदीस ये जो आज उभर के आ रहे हैं, इनको और इस आयत को सामने रख कर देखिए, इस आयत पर ईमान और यकीन और अकीदा किसका मजबूत है? इन्ना अरसल्ला का शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, बेशक ए नबी हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, व मुबश्शिरों बशारत देने वाला, व नज़ीरा डराने वाला। यानी इस आयत में अल्लाह अपने नबी की 3 अजमतों का जिक्र किया है। कितनी अजमतों का? 3 अजमतों का जिक्र किया है। एक, शाहिद बनाया यानी गवाह। दूसरा, मुबश्शिर बशारत देने वाला बनाया। तीसरा, नज़ीर डराने वाले बनाया। 3 अजमतों को बयान करने के बाद अल्लाह आगे 3 काम करने का ऑर्डर देता है। पहले इन 3 अजमतों को एक्सेप्ट करना, मानना, कबूल करना, तब अल्लाह आगे 3 काम करने का ऑर्डर दे रहा। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरुहु व तुअख़िरुहु व तुसब्बिहु बुकरतन व असीला। अल्लाह, ऐ लोगों, ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ, एक काम। दूसरा काम, व तुअज़्ज़िरुहु व तुअख़िरुहु, नबी की ताज़ीम और उनकी तौख़ीर करो। और आखिरी नंबर पे क्या बोल रहा है? व तुसब्बिहु बुकरतन व असीला, ताकि तुम मेरी सुबह शाम पाकी बयान करो। माशाल्लाह, हमें समझे नहीं, समझे तो झूम जाते। देखिए 3 अजमतें हुजूर की बयान कर दिया। हमारे नबी गवाह हैं, बशारत देने वाले हैं, डराने वाले हैं। अब मैं ये तीनों का खुलासा करके आगे जाऊंगा। फिर उसके बाद अल्लाह ने ये 3 चीजों को एक्सेप्ट जो करता, नबी को गवाह जो मानता, नबी को जो बशारत देने वाला तस्लीम करता, नबी को डराने वाला जो मानता है, उससे अल्लाह कहता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम ऐ लोगों अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। क्या ले आओ? ईमान ले आओ। इन पर जिनको हमने गवाह बनाया, इन पर जिनको हमने मुबश्शिर बनाया, इन पर जिनको हमने नज़ीर बनाया, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि ऐ लोग तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। ईमान ले आओ। ईमान लाने के बाद पहला काम क्या करना? नबी की ताजीम करना, उनकी तौखीर करना। नमाज नहीं, बाद में पढ़ना, रोजा बाद में रखना, हज भी बाद में, ज़कात भी बाद में, पहले नबी की ताजीम। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कुरान बोल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कुरान बोल रहा है। ईमान लाने के बाद पहला काम क्या करना है? ताजीम रसूल, तौहीर रसूल। अब ये अगर तुम्हारे अंदर आ जाए तो आगे अल्लाह कहता है वह तुसब्बिहु बुकरतन व असीला, सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। यानी पहले नबी की शान है, आखिरी नंबर पर अल्लाह ने अपनी पाकी बयान कर रहा है। कहता है कि 3 अजमतों को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे, उसके बाद ईमान लाना, ईमान लाने के बाद नबी की ताजीम भी करना, उनकी तौखीर करना, और फिर उसके बाद क्या करना? सुबह शाम मेरी पाकी बयान करना। सुभान अल्लाह। अब यहाँ नबी की ताजीम करने का जो ऑर्डर दिया गया है, ईमान वालों को दिया है। किसको दिया? ईमान वालों को। जो ताजीम नहीं करता वो ईमान वाला नहीं है, जो ताजीम करता वो ईमान वाला है। हमारे नबी की ताजीम साहबा करते थे, हमारे नबी की ताजीम और तौखीर साहबा ने की है। ऐसी ताजीम की है कि नमाज की हालत में भी अगर अबू बकर मुसल्ले इबादत पर है, अगर हुजूर आ गए तो नमाज में ही अबू बकर पीछे चले जाते हैं ताजीम करते हुए। नबी कहते आगे चलो, कहा हुजूर में नहीं जा सकता, अंबिया का इमाम पीछे और आपका उम्मती आगे। ये नमाज में गुफ्तगू भी हो रही है, पीछे आगे हो रहे, फिर भी नमाज टूटी नहीं, नमाज जारी की जारी है। और जो साहबा नबी की ताजीम करते हैं
انہی کے طریقے پر کوئی اور جماعت نہیں ملے گی۔ نبی کی تعظیم جتنا صحابہ نے کی ہے خدا کی عزت کی قسم کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنی تعظیم صحابہ نے بجا لائی کہ نماز کی حالت میں بھی آپ نماز میں بھی ہٹتے تھے مگر ان کی نماز ٹوٹتی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی اجازت دے رہے ہیں، صحابہ جیسی تعظیم حضور کی کرتے تھے ویسی ہی تعظیم آج کے دور میں تبلیغی جماعت نہیں کرتی، اہل حدیث نہیں کرتی، سنی مسلمان کرتا ہے، سنی کرتا ہے، نبی کا احترام سنی کرتا ہے، نبی کی تعظیم سنی کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی اس آیت کو آج عنوان بنایا ہے، اس کا ترجمہ پھر ایک بار سن لیجئے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا۔ تین چیزوں کو اگر کوئی ایکسپٹ کر لے تو اللہ ایکسپٹ کرنے والوں سے کہتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اے لوگوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور ایمان لے آنے کے بعد وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرنا، اور اس کے بعد اللہ آگے کہتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام میری پاکی بیان کرنا۔ اگر تم میری پاکی بیان کر رہے ہو نبی کی تعظیم نہیں کر رہے ہو، اگر تم میری پاکی بیان کر رہے ہو نبی کی توقیر نہیں کر رہے ہو تو پھر تمہاری تسبیح پڑھنا بیکار ہوگا، تمہارا عبادت کرنا رائگا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے شرط رکھی ہے پہلے نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، پھر آگے میری عبادت کرنا، میری تسبیح کرنا، میری کبریائی بیان کرنا۔ نبی کی تعظیم کو چھوڑ کر جو بن کے بھگلتا ہے اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ یہ میرا فرمان نہیں، یہ کسی مولوی کا فرمان نہیں، یہ کسی مخرج کا حکم نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے پہلے نبی کی تعظیم وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سب سے آخری نمبر پر اللہ نے اپنی پاکی رکھا ہے، اور پہلے نمبر پر نبی کی شان، دوسرے نمبر پر ایمان لانے کا حکم، تیسرے نمبر پر نبی کی تعظیم، تو آخری نمبر پر اللہ نے یہ رکھا کہ اب تم میری پاکی بیان کرو۔ اگر نبی کی تعظیم ہے تو میری پاکی بیان کرو، اگر نبی کی تعظیم اور احترام دل میں نہیں ہے تو پھر تم کیا پاکی بیان کرے تو بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کی تسبیح کرو، اللہ تمہارے ذکر کو قبول نہیں کرے گا۔ کنڈیشن یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا احترام ضروری ہے۔ اصل اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنایا۔ قرآن کہہ رہا ہے کیا بنایا؟ گواہ، یعنی اللہ کی طرف سے مخلوق میں حضور گواہ بن کر آئے ہیں۔ یعنی میرے نبی نے کہا اشہد ان لا الہ، میں شہادت دیتا ہوں۔ میں نے کیا پڑھا؟ انا ارسلناک شاہدا، شاہد بنایا۔ اب ادھر حضور کلمے میں کیا بتا رہے؟ اشہد ان لا، میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضور گواہی دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے مخلوق میں بھی حضور گواہ ہے۔ کل بروز قیامت اللہ ہر نبی کی امت کو اٹھائے گا، ان پر ایک گواہ کو کھڑا کرے گا، یعنی ہر نبی کا امتی اپنی امت پر گواہ بن کر آئے گا۔ ان سارے نبیوں کے گواہ میرے نبی بن کر آئیں گے، ادھر بھی حضور گواہ بن کر آئیں گے اور ادھر دنیا میں بھی رسول اللہ گواہ بن کر تشریف لائیں گے۔ اب گواہ کے اوپر اگر بات کریں نا اسی پہ کئی دن لگ جاتے ہیں۔ گواہ قرآن کہہ رہا ہے نبی گواہ ہے، نبی گواہ ہے، مطلب گواہ دینے والا سامنے ہونا، توجہ چاہ رہا ہوں، کیا ہونا؟ سامنے ہونا، آنکھوں سے دیکھنا۔ اب حضور کو اللہ کیا بول رہا؟ ہم نے تمہیں گواہ بنایا ہے۔ ہم کیا پڑھتے کلمے میں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اب ذرا غور کریں اس کلمے پر بھی، کہہ رہے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ گواہی دے رہے ہیں، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ آپ کہیں میں نہیں دیکھا، پھر آپ کیسا بولے میں گواہی دے رہا ہوں؟ دیکھنا نہ ہوئی، دیکھے بغیر کیسے؟
یہ تو سوال ہونے والا ہے. ظاہری اعتبار سے جو گواہ دینے والا ہے وہ آنکھوں سے دیکھنا، سامنے رہنا، حاضر رہنا، ناظر رہنا. اب ہمارے نبی کی شان یہاں پتہ چل رہی ہے. اللہ قرآن میں گواہ بنا کر بتا دیا میرا نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. ہر حال میں رسول دیکھ رہے جی، ہر حال میں رسول دیکھ رہے ہیں. یہ تو اوپر والے اندر والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ جو خبروں میں سو گئے نا، ان کو تو ان کے اماں باپ بھی نہیں دیکھ رہے، ان کے مدینے سے رسول دیکھ رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، ان کا بھائی بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا مرنے کے بعد، بہن نہیں، بھائی نہیں، بیوی نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر مدینے والے دیکھ رہے ہیں. ہمارے نبی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو گواہ کہہ کر بتا دیا کہ نبی گواہ ہے اس بات کے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارا دل کیا کر رہا ہے، تمہارا رکوع کیا کیسا ہے، تمہارا سجدہ کیسا ہے، تمہاری عبادت کیسی ہے، تمہاری نیکیاں کتنی ہے، تمہارے دل میں نیت کیا ہے. اللہ نے اعلان کر دیا نبی سب جانتے ہیں. ہم نے نبی کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. وہ کل قیامت میں گواہ بن کر آئیں گے، گواہ بن کر آئیں گے. مولا یہ سب میرے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں. اللہ کہتا اچھا تیرے ہیں، لے جائیں گے جنت میں. جو تیرے ہیں وہ تو میرے ہیں. بولو سبحان اللہ. اب کون سبحان اللہ بول رہے کون نہیں بول رہے یہ بھی نبی گواہ ہے. دیکھیے کس کے دل میں سبحان اللہ بولنے کا جذبہ ہے یہ بھی رسول دیکھ رہے ہیں. کون الحمدللہ بول رہا ہے یہ بھی نبی دیکھ رہے ہیں. یعنی حضور ہمارے لیے کیا ہے؟ گواہ. یہ قرآن کا اعلان ہے. قرآن مجید میں اللہ 26ویں پارے میں سورہ فتح کے اندر فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدن، اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنایا. یہ گواہ کا لفظ استعمال کر کے حضور کی عظمت بتا دیا، محمد کی شان بتا دیا، مصطفیٰ کا مرتبہ بتا دیا. اب اگر کوئی نبی کی شان گھٹانے والے آئے خود گھٹ جائیں گے، خود مٹ جائیں گے. نبی کی شان بڑھتے ہی رہے گی، نبی کی عظمت بڑھتے ہی رہے گی، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے ہم نے نبی کو گواہ بنا کر بھیجا. اس بات کے رسول گواہ ہے. آپ جمعہ میں کس مقصد کے لیے آئے ہم تو نہیں جانتے مگر نبی جانتے ہیں. آپ کی نیت کیا ہے ہم نہیں جانتے مگر نبی جانتے. یہ میں نے قرآن بول رہا ہے. آپ کتنے مرتبہ درود شریف پڑھے یہ میں بھی نہیں جانتا، خود آپ کی بیوی بھی نہیں جانتی، آپ کی بہن بھی نہیں جانتی، آپ کے ماں باپ بھی نہیں جانتے کہ آپ کیا پڑھ رہے مگر نبی جانتے ہیں. شوہر پڑھ رہے سو بیوی کو نہیں معلوم، بیوی پڑھ رہے سو شوہر کو نہیں معلوم، بچے پڑھ رہے سو ماں باپ کو نہیں معلوم، ماں باپ پڑھ رہے سو بچوں کو نہیں معلوم، مگر حضور کو جانتے ہیں. ہمارے نبی سب جانتے ہیں. بولو محبت سے ہمارے نبی سب جانتے ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے. ایک تو اللہ نے کہا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. ہمارے حضور ہر وقت موجود ہیں. اللہ کی عطا سے نبی موجود ہیں. یہ عقیدہ سنیوں کا ہے. الحمدللہ تو بولو جی. تمہارا عقیدہ ہے نہیں ہمارے نبی ہے نہیں ہے بلکہ تو آ رہی ہے مسجد میں، کیونکہ مسجد کٹر سنیوں کی مسجد. محبت سے بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی ہیں، موجود ہیں، گواہ ہیں. ہمارا یقین ہے، ایمان ہے. ہر کوئی جانتا ہے مرنے کے بعد خبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ 3. ہر ایک کو معلوم ہے، ہر ایک کو معلوم ہے. یہ سوال خبر میں ہوتے ہیں. من ربو کا، تیرا رب کون؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا بول کے فرشتے اشارہ کر کے پوچھتے اس مرد کے بارے میں. ھذا یہ جو ہے نا ھذا بولے تو یہ گھر کو لکھتے دیکھو ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. ھذا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اب وہ سامنے حضور آئیں گے. مرنے والوں مر رہے، کتنے لوگ چلے گئے. ایک دن آپ کو بھی مرنا ہے، ہم کو بھی مرنا ہے، مگر خبر میں یہ سوال ہوگا جب حضور سامنے آئیں گے کیا جواب دیں گے؟ ہماری طرح ہے بولیں گے. ارے یہ بھی عام انسان بولیں گے. پھر اگر عام انسان ہے تو پھر حضور کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ نبی کیوں آ رہے ہیں؟ خبر میں آئیں گے اور فرشتوں پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کیا فرشتوں کو نہیں معلوم ان کا رب کون ہے؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم اس کا رب کون ہے؟ سب معلوم رکھ کر بھی پوچھ رہا کیوں؟ حضور کی شان بتانا ہے. اللہ کو معلوم ہے یہ مرنے والا مسلمان تھا، اس کا کلمہ پڑھتا تھا، یہ کلمہ لکھ لے کر آیا ہے، کفن پہ کلمہ
सीने पे कलमा, आंखों में सुरमा, कब्र के अंदर आने से पहले नमाज जनाजा भी पढ़ाई गई। अल्लाह को सब मालूम, जनाजा पढ़कर लाकर खबर में दफन करे, फिर अल्लाह फरिश्तों से पूछने लगा, पूछो मन रब्बुका, इसका रब कौन है? फरिश्ते पूछेंगे तेरा रब कौन है? क्या बंदे अगर उल्टा उनसे पूछे कि क्या साहब तुम्हारे को इतने मालूम क्या मेरा रब कौन है, बोले तो हो सकता ना। एक सवाल अगर मैं आपसे सवाल करूं आपका रब कौन है, बोले तो आप क्या मौलाना ऐसी बात कर रहे? हमारा रब अल्लाह है बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते जी? आपको नहीं मालूम क्या हमारा रब अल्लाह है? मैं बोलता हाँ बेशक सही, पास हो गए आप, कामयाब हो गए। अच्छा आपका दीन कौन से? क्योंकि दुनिया में बहुत से अदियान है, बहुत से मज़ाहिब है। मर रब्बु का मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? तो आप क्या कहेंगे? अरे क्या साहब मेरा दीन भी इस्लाम है, मेरा दीन इस्लाम है। अब ये दो सवाल में जवाब दे लिए तो कामयाबी नहीं मिलती, तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट है, अहम सवाल है। लोगों सुधरो, सुधारो, अपने अमाल को दुरुस्त करो। मरना एक दिन है, खबर से लेकर जन्नत में गए तक किसका भी नहीं चलता, अल्लाह की अता से मेरे नबी का चलता। तवज्जो चारो, क्योंकि जो कलमा जब तक कोई पढ़ता नहीं मुसलमान नहीं हो सकता। और पूरा कलमा आप कुरान में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह एक तरफ मिलेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरी तरफ मिलेगा, मगर पूरे कलमे तैयब को जाई तो 6666 आयतें, 1,27,00,000 पूरे हुरूफ को तोड़ कर देखो, पूरा कलमा कुरान में नहीं मिलेगा। मगर मुसलमान बनने के लिए, बुत परस्ती से तौबा करने के लिए, मुशरिकाना जिंदगी से निकलकर मोमिनाना जिंदगी की तरफ आने के लिए नमाज की दावत कोई मौलवी नहीं देता, कुरान की दावत नहीं देता। अगर कोई काफिर, यहूदी, ईसाई, मजूसी कोई भी आए, मैं मुसलमान बनना चाहता हूं, तो कुरान बाद में पढ़ना, नमाज बाद में पढ़ना, रोजा बाद में रखना, हज बाद में करना, पहले कलमा पढ़ना होगा, पहले कलमा पढ़ना होगा। अब कलमा जो पढ़े हो ला इलाहा, अगर किसी ने इतना ही पढ़ा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह पर जा नमाज पढ़े तो क्या मुसलमान होगा? तो हर जाहिल सा जाहिल भी कहेगा हो नहीं सकता, क्योंकि पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलना जरूरी है। कलमे में जिस नबी का नाम लिए तक कलमा पूरा नहीं होता, नमाज कहां से पूरी होगी, हज कहां से पूरा होगा? लोगों समझो मेरे भाई, इनकी बातों में आकर अपने ईमान और आखिरत को बर्बाद मत करो। मरने के बाद किसी का नहीं चलता, मेरे नबी का चलता है। ये मत समझना कि नबी कैसे आते खबर में, बोले कैसा फरिश्ते आकर मुनकिर नकीर पूछ रहे ना, वैसे नबी आते। अच्छा फरिश्ते किसके नूर से बने? हमारे नबी के नूर से, बोले सुभान अल्लाह। अरे जिनके नूर से फरिश्ते बने उन्हें जब घुस को अंदर आ सकते तो नूर वाला नबी कैसे नहीं हो सकता? फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था, इनके बारे में क्या कहता था। अब अगर वो तबलीग जमात में था, अहले हदीस में था, उनके साथ था, तो उसको क्या भी यादिश नहीं आता। सलाम नहीं मालूम, दुरूद नहीं मालूम, अंगूठा चुनना नहीं मालूम, फातिहा नहीं मालूम, नबी की शान नहीं मालूम, हुजूर की जुल्फों का जिक्र नहीं, सरकार की कंबल का जिक्र नहीं, हुजूर की आंखों का जिक्र नहीं, आका के कानों का जिक्र नहीं, सरकार के गाल का जिक्र नहीं, चेहरे मुबारक का जिक्र नहीं, यदुल्लाह के हाथ का जिक्र नहीं। तबलीग जमात अहले हदीस में ये जिक्र नहीं होता, ये जिक्र नहीं होता। तो सुन्नी जमात में हुजूर की शान बताते हैं कि हमारे नबी के भवों का आलम क्या है मालूम है? आला हजरत फरमाते जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। देखिए सरकार की भवों का जिक्र है, यानी ये जो ये हमारी भवें है, ये इनका भी जिक्र सरकार के ये भवों को अगर देखे, और ये सरकार की ऐसा मिली हुई नजर आती थी। अगर दूर वाला भी देखे, करीब वाला भी देखे, ऐसा नूरानी चेहरा, खुदा की इज्जत की कसम, नबी अगर मुस्कुरा दे अंधेरे में उजाला आ जाता है, अगर तारीके में रसूल मुस्कुरा दे अल्लाह रोशनी अता कर देता है। हमारे नबी दूर वाले हैं, अल्लाह अकबर। कब्र में जब आएंगे तो हुजूर को देखकर देखने वाला हर कोई मरेगा, इसलिए कि हर एक से सवाल होगा, वो चाहे तबलीग जमात वाला हो, अहले हदीस वाला हो, शिया हो, राफजी हो, कादियानी हो। कितने लोग जो अपने आप को मई जन्नती में मुसलमान बोल रहे ना, अब खबर में मालूम होता, खबर में आने वाले सिर्फ हमारे नबी है। और अल्लाह के फरिश्ते पूछेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहता था।
اب اگر عاشق رسول رہے تو کیا بولتا؟ اور جو غدار رسول ہے انگوٹھا نہیں چومتا نبی کا نام سن کر، چھوڑ دیا، پہلے چومتا تھا 50 سال پہلے، ذرا کہ وہ لوگوں ملے چھوڑ دیا۔ تو چھوڑنے سے مدینے والے کا نقصان نہیں ہوتا، خود کا نقصان ہے۔ ہمارے نبی تمہارے ہمارے محتاج نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق جب چومے ہمیں تمہیں کیا ہے جی، ہمارے نبی کی شان ہی نرالی ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ انگوٹھا چومنے والا ہو، صلاۃ و سلام پڑھنے والا ہو، نعت پڑھنے والا ہو، سننے والا ہو، جھومنے والا ہو، ایسا شخص حضور کو خبر میں دیکھ کر کیا کہے گا؟ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کہا جب فرشتے قبر میں چہرہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام۔ ایک عاشق مر جائے وہ حضور کو خبر میں دیکھتے یوں کہے گا یہ تو میرے نبی ہے جن پر میں دنیا میں ٹھہر کر سلام پڑھتا تھا، نماز میں تحیات میں بیٹھ کر سلام پڑھتا تھا، نبی کے نام پر چومتا تھا۔ آج ایمان کی حالت میں آنکھوں سے دیکھے گا، نبی کا جلوہ دیکھ کر جب نبی کے نبی ہونے کی مردہ گواہی دیتا ہے، آسمانوں سے ایک منادی اعلان کرتا ہے اس کی خبر کو حد نظر تک کشادہ کر دو اور جنت کی کھڑکیاں کھول دو اور اسے قیامت تک دلہن کی طرح سلا دو، اس نے میرے نبی کو نبی کہہ دیا ہے، اس کے کفن کو جنتی لباس میں تبدیل کر دیا جائے تو گویا نبی دیکھ کر جس کو مسکراتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، اس کی خبر میں کنکر بھی اسے ٹچ نہیں کر سکتا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ لوگوں ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم بچیں گے تو نبی کے صدقے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر کچھ مانگ سکے۔ ہاں ایک ذات ہے، اگر ان کو وسیلہ بنا لو خدا کی عزت کی قسم لاکھ گناہگار سے ہی اللہ نام مصطفیٰ کی برکت سے تمہاری اور ہماری مراد کو پوری کر دے۔ اللہ ہم پر کتنا بڑا کرم فرما دیا کہ اللہ نے ہم کو حضور کا چاہنے والا بنا دیا۔ ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، آپ نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی نبی کے چاہنے والے ہیں۔ انا ارسلناک شاہدوں، اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ہمارے نبی گواہ بن کر آئے ہیں۔ اچھا یہ ہو گئی بات، کیا یہ گواہ جب تک حضور اپنی ظاہری دنیا میں تھے تب تک ہی گواہ ہے، اس کے بعد نہیں ہے کیا؟ بولو بھائی، ہر حال میں ہے، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ قرآن کا چیلنج صبح قیامت تک چیلنج ہے۔ قرآن کے اندر جو کچھ ہے نا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اگر کون تو بھی نبی آ سکتے بول کیسا بولا کافر ہو گیا، اور ایک کتاب آ سکتی بولا تو کافر ہو گیا۔ اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارے نبی پر اتری ہوئی کتاب کے بعد کوئی کتاب۔ اس کے واسطے حضور بولے میں دو چیزیں چھوڑ کو جا رہا ہوں، اسے گھٹ پکڑ لو بولے، ایک قرآن مجید، دوسرا میری اہل بیت۔ اب یہ دونوں چیزوں کو نہ تبلیغ جماعت والے پکڑ لیے نہ اہل حدیث والے پکڑ لیے، دونوں کو سنی پکڑے سوئے، یہ دونوں کو بھی کون پکڑے؟ سنی۔ جرے جماعت والے پکڑے سوئے، قرآن پکڑ لیے، اہل بیت کو چھوڑ دیے۔ مگر ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم غوث اعظم کو بھی پکڑے ہیں، غریب نواز کو بھی لیے ہیں، بندہ نواز کو بھی لیے ہیں، مولا حسن کو بھی پکڑے ہیں، حسین کو بھی پکڑے ہیں، خاتون جنت کا دامن بھی تھامے ہیں، مولا علی کا بھی دامن تھامے ہیں۔ گویا کہ سنی اولیاء کو بھی چاہتا ہے، اہل بیت کو بھی چاہتا ہے، اور صرف ایک ہی آپ کو ملیں گے، وہ ہے تبلیغی اور اہل حدیث۔ اور
اولیاء اللہ کو یہ کہتے نہیں 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 اللہ والوں کا ذکر نہیں کرنا، یہ من گھڑک باتیں، من گھڑک قصے کانے گڑے سو ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تم بھی عمل کرے تو ولی بن سکتے ہیں، تم بھی عمل کرے تو ولی بن سکتے ہیں۔ انہوں لکھی سو کتاب میں ایسے نہیں بول رہا کیونکہ ہمارا تو ریکارڈنگ ہو رہا نا، ہم بول رہے نا، یوں ہی نہیں بول رہے، انہوں نے لکھا ہے کتابوں میں، عمل میں اگرچہ ہمارے نبی ان کی نزدیک ان کے عقیدہ ہے، معاذ اللہ ان کا عقیدہ ہے، جب بھی کوئی ایسا عقیدہ سنے تو کیا پڑھیں گے؟ معاذ اللہ کہنا۔ ان کا عقیدہ کیا ہے معلوم ہے؟ سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہے، محمد بڑے ہیں، وہ ہمارے بڑے وہی ہیں کہتے ہیں۔ عمل میں اگر امتی بعض مرتبہ بڑھ بھی جاتا ہے، کیونکہ حضور کی عمر 63 سال تھی، ہمارے بابا کی عمر 80-90 سال ہے، تو امتی کبھی کبھی عمل میں بڑھ جاتا کہتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے، آپ کا بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آج تک ان کی کتابیں تمہیں پڑھے ہوئے، خالی ان کی کیا دیکھ رہے؟ نماز کی دعوت دے رہے، کھیڑے میں جا رہے، اچھا بنا رہے، نماز کی دعوت دے رہے، لوگوں کو نماز کو لکھ جا رہے، کیا برا کر رہے ہوئے، انہوں کو بھی لگ پڑے سنی لوگ عمل کو ایسا سمجھ رہے نا، ان کے اندر کے عقیدے تمہارے بتا رہا ہوں۔ اگر انہوں سیدھے ہوتے تو ہماری مسجد میں بھی ایک جماعت اتارتے تھے، کیا کہیں کو نہیں آتے ان کو معلوم ہے یہ غوث کے دیوانے ہیں، ان کو معلوم ہے ہم غوث کے دیوانے نہیں ہے، ہم کو معلوم ہے وہ یہاں نہیں آ سکتے کیونکہ یہاں غوث و خواجہ کا چاہنے والا ہی آتا ہے۔ تو یہاں کھلی سی بات ہے بھائی، ذرا سمجھنے کی بات ہے، سمجھیے، میں سمجھنے کی باتیں بتا رہا ہوں۔ انہوں نماز کی دعوت دے رہے، انہوں روزے کی دعوت دے رہے، انہوں کلمے پڑھا رہے، انہوں بچوں کو اچھے بنا رہے۔ یہ ظاہری چیز کو دیکھ کر ہمارے بھولے والے بوڑھے لوگ جو گھروں میں ہیں نا، کہیں کو بولنا بھائی ان کے خلاف زمانہ اب وہ نہیں ہے، سب ایک ہونا ہے، انہوں اچھا کام کر رہے، ان کا ان کے ساتھ، ہمارا ہمارے ساتھ۔ کیا جی اتنا جہالت ہمارے اندر آ گئی، اتنا آسانی کے ساتھ یہ جملہ بولتے، ان کا ان کے ساتھ کہتے، ہمارا ہمارے ساتھ۔ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے کہ لوگوں یاد رکھنا، اگر تم اور تمہارے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے نہیں بچائیں تو قیامت میں اس کے ذمہ دار تم رہیں گے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے ہم جس بچوں کو جس جماعت میں بھیج رہے، جہاں بھی بھیج رہے، پہلے یہ تحقیق کرنا یہ جماعت کا وجود کیا، ان کا مقصد کیا، یہ بنی کب، انہوں لے جا کو کرتے کیا، انہوں سکھاتے کیا۔ آپ دیکھیے وہ جماعت میں جو بھی بچے گئے سلام نہیں پڑھتے، انگوٹھا نہیں چومتے، جھنڈا نہیں چڑھاتے، 11ویں نہیں کرتے، 12ویں نہیں کرتے، میلاد نہیں مناتے، وہاں جانے کے آئے جب سے شب معراج بھی چلے گئی، شب بارات بھی چلے گئی، بڑی راتیں چلے گئے۔ یہ سب ضروری نہیں ہے کہتے صاحب میرے نہیں معلوم تھا، اہل حدیث میں گیا، تبلیغ میں گیا، میرے معلوم ہوا، ان کو سب چھوڑ دے رہا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں لے جا کر کیا چھڑا رہے، انگوٹھا چومنا چھڑا دیے، بابا کے پاؤں چومنا چھڑا دیے، اماں کے پاؤں چومنا چھڑا دیے، ختم بوسی چھڑا دیے، درگاہ کو جانا چھڑا دیے۔ ایک جماعت میں کیا گیا، یہ سب چھٹ رہا ہے۔ اذان کے بعد پہلے بھی اول میں آخر میں درود پڑھنا چھوڑ دیا، یہ ضروری نہیں وہ ضروری نہیں، ہم نے بولے انہوں بولے۔ اب وہ ایک مسئلہ لے کر آتا ہے، ہمارا پہلے سے ہی سنیوں کا یہ طریقہ رہا کہ جب جنازے کی نماز ہوتی ہے تو ہم نماز جنازہ کے بعد میت کو دفن کر کے 40 ختم پر فاتحہ دیتے اور پھر اس کے مکان جاتے، مکان کے پاس فاتحہ دیتے اور پھر وہاں مکان والے کو صبر کی تلقین کر کے اس کو دعا دے کر گھر سے جاتے تھے۔ مگر اب کہاں جنازے کی نماز پڑھتے آدھے اتنے خالی ہو جاتے۔ دیکھیے آپ کیا بول دیے، لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیے، نہیں ضروری نہیں قبرستان جانا، جنازہ پڑھ لیا نہیں، فرض کفایہ تھا، ادا ہو گیا، چلے جاؤ۔ اب اس کے بعد 40 ختم ہوتے، یہ بھی ضروری نہیں، چلو آدھے سے آدھے نکل کے رہتے، اس کے بعد گھر تک گئے تک 4-5 جنے رہتے، سب کٹ ہو کے رہتے۔ چل رہا نہیں چل رہا آج کے دور میں، بولیے آج کے دور میں، پہلے کے دور میں یہ نہیں تھا، جب تک جماعتوں کا وجود نہیں تھا نا، وہ پریڈ میں کیا تھا معلوم ہے، نماز جنازہ میں جتنے لوگ رہتے تھے وقتے قبرستان سے سیدھا گھر کو جاتے تھے، گھر کنے جا کر سو فاتحہ ہونے کے بعد دعا ہوئی تو مرے سالے کے گھر میں ان کے ساتھ مسافہ کر کے دعا دے کے ہمت دلا کے وہ گھر میں آزو بازو پڑوسیوں سے چٹنی وائٹ کھانا بنا کے لاتے، سب جنے کھا کو ہمت دلا کو جاتے تھے۔ اب یہ چل رہا ہے، کون خراب کرے یہ ذہن؟ تبلیغ جماعت والے کرے، کون کرے انگوٹھا نہیں چومنا بولنے کا؟ تبلیغ جماعت والے کریں۔ اب ہمیں چومو بولے تو ہمیں غلط کہتے، فاتح بلاؤ بولے تو ہمیں غلط کہتے، نہیں بولنا نہیں بولتے۔ معلوم ہی نہیں ہے نیو جنریشن نوجوانوں کو، کوئی اگر ویڈیو سن لے کوئی بیان سن لے تو کیا سمجھتے، نہیں بولنا، اے لو افراتفری کا معاملہ آ گیا، افراتفری ڈال رہے، حالات خراب ہے۔ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 30 جلد اول سطر نمبر 15-16، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا بنی اسرائیل
جائے گا 72 کے 72 دوزخ میں جائیں گے. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ جنت میں جانے والا جو فرقہ ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اسے پھر سے کان کھول کر سن لو کہ میرے نبی نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہیں گے وہی لوگ جنت میں جائیں گے. اب بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہم ہی ہیں جو سرکار اور سرکار کے صحابہ کے طریقے پر. میں پہلے بھی بتا دیا تھا نا، ایک مثال دے کر بتایا. ہمارے صحابہ جتنا ہمارے نبی کا احترام کرتے تھے نا، تعظیم کرتے تھے، حضور ان صحابہ کا عقیدہ کیا تھا سنیے. ایک بات آگے تو عرض کر دیتا ہوں. ہمارے نبی کے بدن سے پسینہ نکلے تو بولو بھائی خوشبو. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ صحابہ کا ہے. اور پسینے کا احترام کون کرتے تھے؟ صحابہ. اب ہم بھی رسول اللہ کے پسینے کا احترام کرتے تو گویا کون ہے صحابہ کے طریقے پہ؟ ہم ہیں. تبلیغ جماعت والے نہیں کرتے. سرکار کا جھبا آج بھی دنیا والوں کو بتا رہا ہے یہ بھی میرے نبی کا زندہ معجزہ ہے. جھبے مبارک، سرکار کے جھبے مبارک کی تعظیم کون کرتے؟ ہم کرتے، انہوں نہیں کرتے. سرکار کے منہ مبارک کی تعظیم کون کرتے؟ ہم کرتے، انہوں نہیں کرتے. ذرا غور کیجیے، ایک ایک جملے پہ غور کرے. حضور نے کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہی جماعت جنت میں جائے گی. یہ اشارہ کر دیا، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والا جنت میں جائے گا، روزہ رکھنے والا جنت میں جائے گا، حج کرنے والا جنت میں جائے گا، زکات دینے والا جنت میں جائے گا. یہ نہیں کہا حضور نے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہی جماعت جنت میں جائے گی. اب پتہ یہ چلا سب سے زیادہ، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دولت سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ اگر کسی کو چاہا ہے صحابہ تو وہ میرے نبی سے محبت کرتے تھے اور میرے نبی سے محبت کرتے. ایسی محبت کرتے کہ وقت آیا جان دینے کی تو خود بھی جان دی، اپنی اولاد کو بھی قربان کرے. نبی کی محبت میں، نبی کی محبت میں یہ صحابہ اکرام ہمیں ذہن دے رہے ہیں. اور آج الحمدللہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کوئی جماعت جنت میں نہیں جائے گی. 72 پورے ادھر رہیں گے، ایک ہی اہل سنت ہی جنت میں جائے گا. یہ کنفرم ہے. دیکھیے لکھ لیجیے، لکھ لو. اس لیے اللہ والے چھپکے نے بولے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو جا، ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت رسول اللہ کی. ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی مدینے سے ہماری لوہاروڑی کے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارے نبی ہماری سنتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے ہم یہاں سے کہیں تو وہ وہاں سے سنتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. قرآن کی آیت کی روشنی میں ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ قرآن بولا ہے نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اس کا مطلب نبی جان، ہماری جو جان ہے نا وہ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. جان کتنا قریب ہے آپ کو معلوم، نکل گئی جان تو چلے گئے، تو جان سے زیادہ نبی قریب ہے. تھوڑی سی توجہ دے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے مطلب نبی موجود ہے، نبی حاضر ہے، نبی ناظر ہے. نبی ہماری جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، اور اتنا قریب ہے کہ ایک بار تو یا رسول اللہ دل سے کال کر تو دیکھ میرے نبی تیری مدد فرما دیں گے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ہم نے نبی کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. ہمارے نبی گواہ بن کر آئے ہیں. خدا را مسلمانوں، اللہ نے ہمارے نبی کو علم غیب عطا کر دیا. اور تبلیغ جماعت والوں کا ایک عقیدہ ہے، تبلیغی جماعت کے بڑے جو پیشوا ہے نا، بڑے پیشوا کون ہے معلوم ہے کیا؟ نہیں معلوم ہے. خالی موبائل میں دیکھے تبلیغ کے خلاف بول رہے بولے نیچے ایک نوجوان لکھتا کیا تھے، ارے کیا بھئی افراتفری ڈال رہے کیا؟ ارے میاں تیرے تبلیغ جماعت کے مین فاؤنڈر، ان کے بانی، ان کے اکابر کون ہے، ان کے نامش نہیں معلوم تو کیا نیچے کیا لکھتا با؟ پہلے تو معلوم کر لے صحیح جس جماعت کی تو تعریف کر رہا وہ جماعت کے پیشوا کون ہیں. اشرف علی تھانوی، اسماعیل دہلوی، قاسم نانوتی، یہ سب احمد گنگوی، یہ جتنے بھی ہیں نا ان کے عقیدے پہلے پڑھو اس کے بعد بات کرو. یہ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اسماعیل دہلوی تقویت الایمان میں لکھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ محمد کو کوئی طاقت نہیں اور کچھ علم غیب بھی نہیں. اگر ہوتا تو
کہتا ہے کیا بولتا, اگر ہوتا تو کون سے بھی کام کرنے سے پہلے حضور جانتے تھے, اس کام کی طرف نہیں جاتے تھے. اگر برا ہے تو بھلا ہے تو کرتے تھے, اس کا مطلب حضور نہیں جانتے ان لکھا سے. اب اگر کوئی نبی کے بارے میں ایسا لکھے تو معاذ اللہ وہ مسلمان, بولیے بھائی ہے. ان کی لکھی ہوئی کتاب میرے پاس ہے, میں ایسی نہیں بول رہا ہوں, ان کی لکھی ہوئی کتاب. اب انہیں لکھے سو کتاب آج کے نوجوانوں کو معلوم ہے کیا؟ نہیں معلوم. خالی انہیں نماز کی دعوت دیا بھاگیا, انہیں روزے کی دعوت دیا بھاگیا, انہیں 3 دن چلے بولا بھاگیا, 40 دن بولے بھاگیا. ارے پہلے دیکھو یہ جس کی کمانڈنگ, جو اس جماعت کا کمانڈنگ کرنے والا, اس کا عقیدہ کیا ہے, ان کا لٹریچر کیا ہے, ان کے اغراض و مقاصد کیا ہے, پڑھو. اس کے بعد بچوں کو بھیجو, ورنہ تمہیں قیامت میں پکڑے جاؤ گے. بیٹا بولیں گے میرے کیا معلوم تھا جماعت میں ہمارے نانا ڈھکلے میرے میں گیا. نانا بھی جاتے دوزخ میں, نواسا بھی جاتا. جو حضور کا دشمن وہ ہمارا دشمن. اللہ بول دیا جو نبی کا نہیں ہمارا نہیں. اب جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے. وہ کیسا ترندے نبی چھپا لیتے اسے, میرا ہے نہیں. میرا کلمہ پڑھنے والا ہے, میرے کو حاضر و ناظر جانتا ہے, میری آل کی تعظیم کرتا ہے, میرے خاندان سے محبت کرتا ہے. تو حضور قیامت کے دن اسی لیے شفاعت کبریٰ حضور کو اللہ عطا کرے گا. شفاعت کبریٰ حضور کو ملے گی. حضور ایک ایک گناہگار کو جہنم سے نکالیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. حضور سے پکڑ کر لائیں گے اور اپنے دامن میں چھپا کر جنت میں لے کر جائیں گے. یہ اللہ نے ہمارے نبی کو اختیار عطا کر دیا ہے. اب جو نبی ہمیں قیامت میں بچانے والے ہیں وہ نبی پر سلام پڑھے تو پڑھنا کیا؟ صحابہ پڑھے تھے کیا؟ انہوں پڑھے کہ نہیں پڑھے کہ وہ میں پڑھ لے تو ایسا رہا نا. ان کے بارے میں سوچتا, صحابہ گھر میں اناج رکھے تھے کیا؟ تو کہیں کو رکھ رہا ہوا. صحابہ سلام نہیں پڑھے تھے یہ الگ مسئلہ ہے. صحابہ پڑھے تھے کیا؟ پھر انہوں نے نہیں پڑھے تو میں کہیں پڑھوں. صحابہ گھر میں اناج رکھے تھے کیا؟ تو بینک میں بیلنس فل رکھا ہے نوٹا, انہوں رکھے تھے کیا؟ ایک صحابی کو بتاؤ, ایک صحابی کو اگر وہ ایسی ہی مال جمع کر کو رکھے ہیں تو بتائیے, جیسا آج ہم رکھ رہے ہیں گھر میں 1 سال کا اناج ہمارے گھر میں پڑا, پھر صحابہ کے طریقے پر چلتا گیا. اور پھر حال یہ ہے رشتہ داروں کو خود گھر میں آئے تو نہ چاول دینے کو تیار, نہ کھانے بلانے کو تیار. اگر عین ٹائم کو گھر میں اچھا پکا, کوئی رشتہ دار آ گئے بولے تو ارے اب 20 لگ کو نکالو, انہیں آیا پھر انہیں بھی بیٹھتا ہوں. پہلے گوشت مہنگا ہو گیا, 700 روپے کلو ہوا, لایا میں آدھا کلو, پھر اسکول ایک بیٹھا تھا پورے مار لے جاتا ہوں. ہماری نیت ایسی ہے. پھر صحابہ کے ساتھ بول رہے ہیں, صحابہ اکرام کیا کرتے تھے, اتنا کھانا رہا تو آنے والا آیا تو اپنے سوچتے تھے کہ ان کے ساتھ ہمیں بھی کھانا کیا کرنا. بولے میں چراغ بجھاتا ہوں, وہ لگائے جیسا کرتا ہوں, اندھیرے میں تمہیں منہ چلاؤ, مہمان کھانے دے, ہمیں بھوکے سو جائیں گے. بولے یہ صحابہ کا طریقہ تھا, یہ صحابہ عمل کرتے تھے, خود بھوکے رہتے تھے, آنے والے مہمانوں کو کھلاتے تھے. ارے مہمان تو دور کی بات, رشتے دار میں بھائی سے نفرت, ماموں بھانے سے نفرت, چاچا بھتیجے سے نفرت, بھتیجا چاچا سے جھگڑا, ایک دوسرے میں اتفاق ہے ہی نہیں ہے. اور پھر بات کرتے صحابہ پڑھے تھے کیا سلام, صحابہ کرے تھے کیا فاتحہ, صحابہ کرے تھے کیا وہ. ایسا سوال کرنے سے پہلے پیغمبر جھانک کر دیکھنا, یہ پوچھنے کی نوبت آ رہی ہے. خدا را مسلمانوں سمجھو, اسلام کو سمجھو اور بات کو سمجھو. تبلیغی جماعت سے دور ہو جاؤ, اہل حدیث سے دور ہو جاؤ, اسی میں بھلائی ہے. اگر اس طرف جاؤ گے تو تباہ برباد ہو جائیں گے. اس لیے وہ لوگ عقیدہ بگاڑ رہے ہیں, ایمان کو تباہ و تاراج کر رہے ہیں. اپنے ایمان کو بچانا کمپلسری ضروری ہے. نماز پڑھنے کے لیے جتنی محنت کر رہے نا, ایمان کے لیے اتنی محنت کرو. ایمان بچانے کی کوشش کرو, عقیدہ بچا لو. اگر ایمان ہی چلے گا, کیا نماز پڑھے تو تمہارا نماز, تمہاری نیکیاں کہاں قبول ہوگی. خدا را ایمان ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کو جاننے اور ماننے کا نام ہی ایمان ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کو جانتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں. ہمارے نبی کو اللہ نے علم غیب عطا کر دیا. سنیے, وہ لوگ نہیں مانتے علم غیب. کیا بولے انہیں اسماعیل دلوی کتاب میں اپنے کیا لکھا, محمد کو کچھ بھی طاقت نہیں ہے اور ان کو علم غیب بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو کام کرنے سے پہلے وہ کام کا انجام دیکھ لیتے, اگر برا ہے تو چھوڑ دیتے تھے, اچھا ہے تو کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو علم غیب نہیں ہے. یہ ان کی جماعت کا امیر لکھ رہا ہے.
اب ہمارے علماء اکرام اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں ارے نادان، ہمارے نبی کا معاملہ تو یہ ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ کھلے مکان کے سامنے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، آسمان پہ ستارے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر عائشہ صدیقہ کے زانوں پہ رکھ کے آرام کر رہے ہیں۔ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آسمان میں جتنے ستارے ہیں نا اتنی نیکیاں آپ کی امت میں کس کی ہے؟ کیا سوال کر رہے، دیکھو آسمان میں کتنے ستارے اتنی نیکیاں کس کے ہیں؟ تو میرے نبی بلا جھجک بول دیے عمر کے ہیں، اور زور سے ام المومنین عائشہ صدیقہ بولی پھر میرے ابا ابو بکر کی کہاں گئی؟ میرے ابا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ تو حضور مسکرا کر بولے ابو بکر کی ایک نیکی ان سب نیکیوں سے بھاری ہے۔ اب یہاں اتنا حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ اما عائشہ ہماری ماں ہے، حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھ کر بتا دیا آسمان پہ تارے کتنے ہیں کوئی گن نہیں سکتا، مگر عائشہ کا عقیدہ بتا رہا ہے، میرا نبی جانتا ہے، اور اسی لیے تو پوچھ لیا کہ آقا اتنی نیکیاں کس کی ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں کہا اس کا علم مجھے نہیں ہے، میں نہیں جانتا، نہیں بولے، بلا جھجک ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کرے، اٹھا کر جملہ بولے عمر کی نیکیاں ہے۔ پھر عائشہ نے پوچھا میرے بابا کی کہاں گئی؟ بولے کہ ابو بکر کی ایک نیکی ان سب نیکیوں پہ بھاری ہے۔ عائشہ کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہمارا ہے۔ ہمارے حضور کیا بولے؟ ہمارے صحابہ کے جو طریقے پر ہیں وہی جماعت جنت میں جائیں گے۔ اب ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی علم غیب جانتے ہیں، عائشہ نے بتا دیا، دنیا والوں کی حدیث ہے، حدیث اب اور سنیے، بخاری شریف میں ہے کیا بولتے ہیں؟ صحیح بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 180 کو 4 حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام چلتے چلاتے جا رہے تھے، دو خبریں آ گئی، کھڑے ہو گئے، بولے کہ اے میرے صحابہ ان دو خبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب ہو رہا ہے، مگر عذاب بھی جو ہو رہا ہے نا وہ بھی ان چیزوں سے بچ سکتے تھے، دنیا میں نہیں بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو حضور نے کہا کہ وہ ٹہنی لاؤ، ایک شاخ لائی گئی، ہری بھری تھی، اس کو دو ٹکڑے کرے حضور، دونوں خبروں پہ نصب کر دیے، لگا دیے۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ ان دو خبروں میں جو مردے ہیں نا یہ تو صحابہ کو نہیں دکھ رہے، حضور کو دکھ رہے ہیں۔ اچھا ایک تو مردے اندر ہے سو وہ بھی غیب، وہ اندر ہے سو غیب، پھر ان کو سزا کیا ہو رہی وہ بھی غیب۔ اب حضور اندر کون ہے یہ بھی جان رہے ہیں، ان کو عذاب ہو رہا سو وہ بھی معلوم ہے۔ اب صحابہ پوچھے یا رسول اللہ ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ کیا کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ بولے ایک پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، دوسرا چغلی کرتا تھا۔ اچھا یہ ٹہنیاں کئی کو لگائے؟ بولے جب تک یہ ٹہنیاں ہری بھری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوگی۔ سنو مسلمانوں ذرا غور کرو ہمارے نبی کی شان، خبر میں کیا ہو رہا نبی یہ بھی جانتے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا یہ بھی نبی جانتے ہیں۔ اب یہ لوگ بولتے نہیں ان کا عقیدہ نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے یوٹیوب میں جا کر وہ لوگ حضور کو حاضر و ناظر نہیں مانتے، جب وہ حضور کو حاضر و ناظر نہیں مانتے تو کہیں کو جاتے جی جماعت میں، کیوں جاتے ان کے اجتماع میں، کیوں جاتے بیان سننے کے لیے؟ دنیا چل رہی ہے نبی کے صدقے میں، کائنات کا نظام قائم ہے اہل بیت کے صدقے میں، اور دنیا میں اسلام پھولا تو کس لیے؟ پوچھو سارے دنیا کے علماء سے کہ میرے نبی نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب یہ تھا میرا دین بچے گا تو حسین سے بچے گا، اور جس نے دین کو بچایا وہ حسین نے بچایا، اور اسی دین کا ڈنکا انڈیا میں غریب نواز نے بچایا۔ اب تو کیا سمجھ میں آیا؟ ہم جن کو چاہ رہے نا یا اسی لیے بات کو سمجھو، اگر آپ لوگوں کو اگر خراب دکھ رہا ہوگا
ये सब कई को लेकर बैठे भाई बोल को, आज हमें ईमान बचाने की जरूरत है। नमाज तो पढ़ रहे मगर ऐसी नमाज ले क्या करते, इन आया ऊँ बोले, तबलीग वाला आया ऊँ बोले, अहली हदीस वाला ऊँ बोले। कट्टर है तो बोल मैं गौस का दीवाना। टोपी नहीं पहन ले रहा, बाजू में ठहर को क्या तमाशा देख रहे, बोलो टोपी पहन ले नमाज पढ़ो, बोलो सुले कुल्लिया क्यों बनते हो, दोगा ढकलू क्यों बनते हो, खाले के लड्डू क्यों बनते हो। बनना है तो कट्टर सुन्नी बनो और यूं कह दे कि मैं वो सुन्नी हूं जलील आखिरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। कट्टर सुन्नी बनकर बताओ कि मैं आशिक रसूल हूं। टोपी पहन, ये नमाज के आदाब में से एक सबसे अहम अदब है टोपी पहनना। टोपी के साथ इमामा बांधकर नमाज पढ़ना ये तो सुन्नत है। बोलने को तैयार नहीं, उन्नाया ना कहते भाई मेरे क्या करना है, मेरे क्या करना है। ऐसे पिलपिले बन गए आज, इसलिए दुनिया में हर जगह हम परेशान हैं। मुनाफिकों को पहचानना है, दुश्मनों को पहचानना है, पहचान कर अपनी पहचान बनाओ ताकि दुनिया वाले कह दे ये कट्टर जा रहा देख बाहोश का दीवाना। ऐसा बोलना उन्हें, अगर ऐसा बोला तो बेड़ा पार हो जाता। लोग क्या करते, ये लोग देखो सब शोर से बात करते, देखो सब यहूदी आए तो भी बात करते, ईसाई आए तो भी बात करते, हुजूर का दुश्मन आए तो भी बात करते। ऐसी हालत बना लेते क्या जी, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं है। कुरान साफ लफ्जों में बोल दिया, मैं तो हदीस की रोशनी में बता रहा हूँ। अब हर एक बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 152, 152। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कसम है मुझे खुदा की, ऐ मेरे साहबा, जिस तरह मैं सामने देखता हूं उसी तरह मैं पीछे भी देखता हूं। ना तुमसे ना मुझसे तुम्हारा रुकू पोशीदा है, ना मुझसे तुम्हारा खुशी पोशीदा है, मैं दोनों चीजों को देख रहा हूं। ये सरकार की हदीस है, तवज्जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस है। सुनिए, जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 152 में है। अल्लाह के नबी की इस हदीस को रिवायत करने वाले अबू हुरैरा है। हुजूर फरमाते हैं, कसम है रब्बे काबा की, तुम्हारा रुकू मुझसे नहीं छुपा, तुम्हारा खुशू भी नहीं छुपा। रुकू किसे बोलते हैं सरकार सामने, पीछे साहबा अगर रुकू भी थोड़ा सा भी, एक साहबी को थोड़ा रुकू और सुजूद सही नहीं हो रहा था, हुजूर नमाज खत्म होते बोले जरा रुकू दुरुस्त कर ले, बोले हुजूर सामने कैसा देखते ना पीछे भी वैसा देख। अरे ये बात तो समझ में आ गई, सामने कैसा देख रहे पीछे कैसा देख वैसी देख रहे, बोले ये तो समझ में आ गया, वो तो रसूलुल्लाह देख रहे होंगे। फिर हुजूर कह रहे खुशू बोले कहाँ रहता, वो किसको भी नहीं दिखता, अंदर रहता हूँ। वो अंदर क्या है वो भी रसूल बोले मैं देख रहा हूँ। ख्याल जी हमारे नबी की शान। अब ये अकीदा जो है ना, हमारे नबी हमारे रुकू को भी जानते हैं, हमारे खुशी को भी जानते हैं, हमारे अत्तयात को भी देख रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं ये भी नबी जानते हैं। ये अकीदा किसी और का नहीं सिवाय सुन्नी का। तबलीगी अकीदा नहीं रखता, वहाबी नहीं रखता, अहले हदीस नहीं रखता, ये सुन्नी मुसलमान रखता है कि हमारे नबी हाजिर भी है नाजिर भी है। अल्लाह ने हमारे नबी को इल्म गैब अता कर दिया, वो सब जानते हैं। अच्छा, हमारे नबी को ऐसा इल्म अता कर दिया अल्लाह। आखिरी बात अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये तो सारे आलिमों को भी मालूम है, तकरीबन जो बच्चे मदरसे में मस्जिदों में सुबह में पढ़ते अरबी उनको भी मालूम है, अल्लाह के नबी दुनिया में 10 सहाबा को जन्नती बोले। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। क्या शान है रसूलुल्लाह। कितने साहबा को? 10 साहबा को जन्नती बोले। अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती, अब्दुल रहमान बिन औफ जन्नती, साद इब्ने अबी खास जन्नती, सईद बिन ज़ैद जन्नती, अबू उबैदा जन्नती। 10 सहाबा को मेरे नबी ने दुनिया की जन्नत, दुनिया ही में जन्नत की सनद देकर बता दिया। फैसला क़यामत में बाद में होगा, हिसाब किताब बाद में होगा। नबी ने यह नहीं कहा जन्नत देना अल्लाह के हाथ में है, मेरे नबी ने तकसीम करके बता दिया। अबू बकर जन्नती कह दिया, कोई इनकार नहीं कर सकते, तबलीगी भी इनकार नहीं कर सकता। अब यहां से हुजूर के इल्म गैब का आप
आप अंदाजा लगाइए क़यामत में होने वाला फैसला है, वो सब बाद में हुजूर सब जानते हैं, ये सब जन्नती है। हुजूर ने कहा जन्नती, ये तो होगा ना। फिर उसके बाद क्या बोले, हसन बेटा इधर आओ, हुसैन बेटा इधर आओ। कहा हसन और हुसैन ये मेरे दोनों भी बेटे नौजवानों के, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अब उधर सैयदा तैयबा को बुलाए, फातिमा इधर आओ। कहा खातूने जन्नत से, कहा तुम सारी जन्नती औरतों की सरदार हो। अली इधर आओ, अली से कहा तमाम वलियों के सरदार हो, जब तक कि तुम्हारे विलायत इस्लाम की मोहर नहीं लगती कोई वली नहीं बन सकता, कोई अब्दाल नहीं बन सकता, कोई खुतब नहीं बन सकता। अल्लाह अकबर। सारी सरदारी को हुजूर ने अपने घर में बांट दी और बता दिया कि दुनिया वालों को नबी सब जानते हैं, हमारे नबी जानते। ये अकीदा तबलीगियों का नहीं है, सुन्नियों का है। ये अकीदा अहले हदीस वालों का नहीं है, सुन्नियों का है। अब उनके इज्तिमा में जाने से बचो मेरे भाई, आप बचो। अगर देखते हो, जाते हो, झांकते हो बोले तो हुजूर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि दुश्मनों के पास क्या दीन सीखते हो। सीखना है हर संडे हमारे पास आओ, क्या चाहते हो हम वो आपको बताएंगे। जहां हमारी हद है वहां तक बताएंगे, हद से बाहर की बातें पूछे, हमारे उलमा मौजूद हैं, हम आपको मालूमात फराम कर सकते हैं। खुदारा मुसलमानों, अपने ईमान को बचाओ, तबलीगी जमात के इज्तिमा में जाने से बचो, अपने नौजवानों को रोको। अहले हदीस वाले इस तरह बुरी तरह लोगों को कैच कर रहे हैं कि सडनली आना ले जाना। वो नौजवान कल तक अदब था, अब उसके अंदर अदब ही खत्म कर देते, नमाज जैसे तैसे वैसे पढ़ रहा है। मेरे भाइयों, ईमान बचाना जरूरी है, क्योंकि हमारे नबी हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं। अल्लाह ने हमारे नबी को इल्म गैब भी अता कर दिया, अल्लाह ने हमारे नबी को इख्तियारात भी अता कर दिया, अल्लाह ने हमारे नबी को सैयदुल बशर बनाया, अल्लाह ने हमारे नबी को नूरी बशर बनाया। अल्लाह अकबर। एक बात सबसे बड़ी बात, वो लोग मेराज नबी को भी नहीं मानते, मगर मेराज हम मानते हैं। शबे मेराज जो है ना, शबे मेराज हम मानते हैं, मगर वो लोग नहीं मानते। नहीं नहीं, वो ख्वाब में हुई थी, ख्वाब में देखे, ऐसा कैसा हो सकता। अबू जहल बोला था ऐसा। इतने वक्त में कुंडी हिल रही, बिस्तर गरम, पानी जा रहा, मोहम्मद बैतुल मुक़द्दस गए थे, मस्जिद अक़सा से सातों आसमान, सातों जमीन, जन्नत, दोज़ख सब देखो आए, कुंडी भी हिल रही कहते, बिस्तर भी गरम, पानी वैसे जा रहा था। ये मैं नहीं मानता। ये नहीं मानने की खसलत अबू जहल में थी, ये लोगों में भी नहीं है। ये भी कहते हैं कि हम भी नहीं मानते, तो इसका मतलब इनमें भी अबू जहली नजर आ रहा है। अब ये शब मेराज को कौन माने? सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक माने। जैसे हुजूर आए बोले, अबू जहल को मालूम हुआ मोहम्मद ऐसा रातों रात जाको आए गए थे, थोड़े से टाइम में, इतने वक्त के अंदर इतना गए थे, जरा जाक सिद्दीक अकबर बोलेंगे, पहले जाकर अबू बकर को जाकर अबू जहल क्या बोला, अरे अबू बकर मालूम है, कोई अगर ये कहते हैं कि यहाँ से यहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, सात आसमान उसुब देखे, मानते क्या? बोले तो अबू बकर क्या नहीं मानते, मगर तुम्हें जिनका कलमा पढ़ रहे हो मोहम्मद बोले ना, उन्होंने तो पक्का है, ये बात मैं मानता हूँ। मोहम्मद अगर बोले हैं तो ये पक्का है, मैं मानता हूँ। तो जो अकीदा अबू बकर का है वही अकीदा अहले सुन्नत का है। तबलीग जमात वाले का नहीं, शब मेराज नहीं मनाते उन लोग, मगर हमें मनाते हैं। हम पर कितना बड़ा करम है अल्लाह का कि अल्लाह ने हम सबको शब मेराज वाला बनाया, मीलाद वाला बनाया, बारहवीं वाला बनाया, हुजूर को सलाम करने वाला बनाया, हुजूर को हाजिर नाजिर जानने वाले बनाए। मेरे भाइयों, ये लोग अगर मोहल्ले में आए उनको हाथ जोड़ के बोलना, भैया किसी और गली में जाओ भैया नको। एक बोले तो तुम्हें हमें बहुत फर्क है, हमें नबी को नहीं साहब हमें वैसा नहीं बोले, आज तक नहीं बोले, एक बार आग देखो नको, चलो यहाँ बैठो, नहीं तो जाएंगे कौन सी मस्जिद में, हम सलाम पढ़ को जाएंगे बोलो, नहीं तो तुम्हारे इज्तिमा में आते मैं सलाम पढ़ तुम बोलो, पढ़ने देते नहीं नको ले बात तेरा आनत नको बोलते हो, सलाम में पढ़ दो, तुम्हारे इज्तिमा में आग बोले तो पढ़ने देता क्या? देखने नाक पढ़ तुम बोलो, ठीक है तुम्हारे इज्तिमा में आ रहा हूँ, नाक पढ़ तो सलाम पढ़ तो नहीं देते। तो गोया मेरे मुसलमान भाइयों से गुजारिश है, ईमान को बचाओ, अकीदे को बचाओ। ये बातें थी। अल्लाह आपको और मुझे आज के दौरे पुरफतन में ईमान और अकीदे को बचाने की तौफीक अता फरमाए। एक दो तीन फ़ोन आए थे, उनमें से एक कॉल आया था अब्दुल सत्तार साहब, जो हमारे शेख हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब के भाई हैं। उनका ऑपरेशन था, ऑपरेशन होने के बाद ऑपरेशन तो कामयाब हुआ, मगर इसके बावजूद भी उन्हें होश नहीं आ रहा, तो बहुत परेशान थे। उनके लिए भी दुआ करेंगे। और दूसरा और एक कॉल आया था, बेंगलुरु में एक बच्चा एडमिट है, जो आप देख रहे होंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप में आ रहा है।
کہ وہ چھوٹے سے بچے کو کینسر ہوا ہے جس کے علاج کے لیے 12 سے 15 لاکھ کی ضرورت پڑی. وہ ریچور والا بچہ ہے, وہ یہاں ہر جمعہ بھی آتے تھے بیان کو بچہ, یعنی جاوید بھائی, ان کا بیٹا رضوان ہے. چندے کے سلسلے میں بھی آئے ہیں, غریب گھرانہ ہے, پریشان ہے. آپ جاتے جاتے دل کھول کے چندہ دیں. ہم دعا کریں کہ یا اللہ حضور غوث پاک کے صدقے میں عبدالستار صاحب کو ہوش عطا فرما. اے اللہ حضور غوث اعظم اور اہل بیت کے صدقے میں عبدالستار صاحب کو مولا جلدی ہوش عطا فرما, انہیں صحت عطا فرما, ان کی تمام تر تکلیفوں کو دور فرما دے. اے اللہ اسی طرح وہ جو معصوم بچہ رضوان نامی بیڈ پہ پڑا ہے کینسر کے مرض میں, اسے بھی صحت عطا فرما. اے اللہ اس کی ساری بیماری کو دور فرما دے. اس طرح جتنے بھی مسلمان ہاسپٹلوں میں مرد ہو عورت, بوڑھے ہو بچے, جو بھی ہے مولا ان سب کو صحت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو بھی ناگانی موت سے بچا, آنے والی ہر بیماری ہر بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے جان کے, مال کی, ایمان کی, عقیدے کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو حضرات سنت نے پڑھے فوراً سنت پڑھ لیں.